آواز ہے جس میں گلا کر رہی ہیں 10 لاکھ کا اور مبینہ الزام لگا رہے ہیں کہ ذیشان روکڑی نے شراب پی رکھی تھی. تو ہمارے جاننے والے تو انہوں نے مجھے کال کی کہ یار ذیشان روکڑی صاحب کو کرنے. میں نے کہا ٹھیک ہے کر لیتے ہیں. میں نے ان کو کال کی تو پہلے تو وہ استاد یہ نشے میں تھے, استاد بھی انہوں نے مجھے گالیاں دی. آصف روکڑی جو اس کا کزن ہے, میں نے ایونٹ کروانا تھا, میں نے کہا خیر پی اے میں بندہ نکال لیتا کر لیتا کوئی بات نہیں. میں نے پھر گلا بھی کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں آپ کا ہوسٹ عثمان زیب. ذیشان روکڑی بہت بڑا نام, پاکستان کا بہت بڑے سنگر, لیکن اس ٹائم پہ وہ بھی کنٹروورسی کا شکار ہو گئے اور اس ٹائم پہ ان پہ الزامات لگے ہیں شراب نوشی کے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے گیسٹ عمران صاحب, شعیب صاحب. بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ لوگوں نے ٹائم دیا. مجھے بتائیے گا شعیب صاحب, یہ سارا واقعہ ہے کیا؟ یہ سارا واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک مہندی کا فنکشن ہوتا ہے, وہاں پر ایک ویڈیو وائرل ہوتی ہے جس میں ایک بندہ جو ہے اس کا پیچھے بیک گراؤنڈ کا جو آواز آ رہی ہے اس میں یہ کہہ رہا ہے کہ جناب اس بندے نے ہمارے سے 10 لاکھ روپے لیے ہیں اور ایک گانا گایا ہے. اچھا. اور وہاں سے ایک گانا گانے کے بعد یہ نشے میں دھت تھا اور یہ سٹیج پہ ڈھولکیاں, میوزک کا سامان, ایک ساؤنڈ وغیرہ سب کچھ جو ہے نا چھوڑ کے یہ بھاگا. ایون کہ گاڑی بھی چھوڑ کے بھاگ گیا یہ بندہ. اچھا. یہ کہنا ہے جناب سلیم صاحب کا. سلیم صاحب جو ہے وہ ایک ایونٹ آرگنائزر ہیں, ٹھیک ہے, اور 30 سال سے یہی کام کر رہے ہیں. اچھا. انہوں نے کہا کہ 30 سال سے میں یہ کام کر رہا ہوں. میرے ایک دوست کی بیٹی کی شادی تھی اور ہم نے فنکشن رکھوایا ہوا تھا 9 اگست کا, ٹھیک ہے, لیکن یہ بندہ 9 اگست کو اویلیبل نہیں تھا. اس نے کہا کہ آپ 8 اگست کو کریں, ٹھیک ہے, اور ہم نے زبردستی جو ہے ان سے چینج کروایا, 8 اگست کا کروایا. ٹھیک ہے. میں نے جب اس کو کہتا ہے کال کر کے میں نے اس سے پوچھا کہ جناب آپ کتنے پیسے لیتے ہیں, کیا معاملات ہیں, تو آگے سے مجھے گالیاں دینا شروع ہو گیا. نشے میں دھوتا. ٹھیک ہے. اچھا, پھر جب نشے میں دھوتا میں نے کہا چلو نشے میں دھوتا ہے تو بعد میں اس کو دیکھتے ہیں کہ جب آئے گا آمنے سامنے آئے گا تو نشے میں تو ویسے بھی بندہ پاگل ہی ہوتا ہے. تو پھر جو ہے نا اچانک فون اس کا مینیجر اٹھا لیتا ہے, ہاں, جس کا نام ہے آصف روکڑی. ٹھیک ہے. پھر اس نے جو ہے نا اس نے بھی گالیاں دینا شروع کر دی. اس نے بھی گالیاں دی؟ کیا وہ بھی نشے میں تھا؟ وہ بھی نشے میں تھا. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد جناب یہی سلیم صاحب جو ہے وہ ایک نجی سوسائٹی میں چلے جاتے ہیں. وہاں پر کہتے ہیں کہ جناب میں نے ان سے ملاقات کی, اور جب ملاقات کی تو انہوں نے کہا کہ 10 لاکھ روپے جو ہے وہ میں فنکشن کے لوں گا, ٹھیک ہے, لیکن میری اپنی شرائط ہوگی. ٹھیک ہے. شرائط یہ ہوگی جناب کہ پولیس سے آپ نے NOC لینی ہے, اس کے بعد آپ نے سٹیج ہماری مرضی کا رکھنا ہے, ہم ہاف پیمنٹ ابھی لیں گے, ٹھیک ہے, اور ہاف پیمنٹ ریٹرن نہیں ہوگی, ٹھیک ہے, چاہے شو کروائیں یا نہ کروائیں, ٹھیک ہے. یہ چیز کرنے کے بعد اب جو سلیم صاحب ہے انہوں نے بھی 30 سال اسی فیلڈ میں گزارے ہیں. بڑے بڑے جو ہے نا انہوں نے نامور گلوکار جو ہے وہ بلوائے ہیں اپنے پاس, جس میں ابرار الحق ہے, علی ظفر ہے, نصیب الال ہے, اس طرح کے, کیونکہ وہ ایک بندہ 30 سال سے یہ کام کر رہا ہے. اچھا, جب انہوں نے اس کو کہا کہ جناب اگر آپ نے شرائط توڑی تو پھر کہتے ہیں نہیں ہماری طرف سے ایسی کوئی شرائط نہیں ہوتی. خیر انہوں نے اپنے اس پہ فارم کے اوپر سائن کر دیے, لیکن جب سائن کیے تو پھر شادی والے دن جو مہندی والا دن تھا جب انہوں نے آنا تھا تو ٹائم تھا 9 بجے کا, ٹھیک ہے. انہوں نے پہلی خلاف ورزی یہ کی کہ 9 بجے کا ٹائم تھا, یہ 11 بجے پہنچے. اچھا, خیر اکثر یہ تو ہو جاتا ہے ایونٹس میں. اچھا, اس کے بعد جب کہتے ہیں کہ میں جب سلیم صاحب کہہ رہے ہیں میں جب ان کو لینے جا رہا تھا تو جیسے میں نے دروازہ کھولا تو شراب کی بدبو تھی. اچھا. گاڑی, اچھا, گاڑی کے اندر شراب تھی اور سگریٹ کے دھوئیں تھے. ریڈ بل کے اندر پتہ نہیں کیا کر رہے تھے, پر انہوں نے کہا میرے پاس پورے ایویڈنس ہیں اس کے, میں ایسی بات نہیں کر رہا. ٹھیک ہے. میں جیسے ہی میں نے ان کو باہر کیا تو وہ میرے سہارے لگ کے نا باہر آ رہے تھے. ٹھیک ہے. ایسے پتہ چلتا تھا کہ یہ دھوتا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو میں نے کہا کہ جناب کچھ خیال کریں, مہربانی کریں, میرے دوست کی بیٹی کی شادی ہے, آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا نہیں ہم یہ ہوتا ہے چلتا ہے. انہوں نے سٹیج پہ ایک گانا گایا, اوکھے پینڈے لمبیاں راواں عشق دی. تو وہ جو ہے نا وہ دیکھ رہا تھا کوئی پیسے میں سے پھینکے جا رہے تھے اور اس طرح کے معاملات ہو رہے تھے. اس کے بعد جناب یہ سٹیج کے اوپر جو ہے نا یہ نشے میں دھت ہو کر گر گیا. اچھا, گر گئے ذیشان روکڑی. ہاں جی. پھر اس کو اٹھایا, یہ واش روم وغیرہ لے کے گئے. ایون کہ یہ بندہ کہہ رہا ہے, سلیم ملک کہہ رہا ہے میرے پاس وہ نمکو بھی پڑی ہے جو اس کو کھلائی گئی تاکہ اس کے جو ہے نا دماغ کو ٹھیک ہو جائے. اچھا, نمکو سے ٹھیک ہو جاتا ہے دماغ؟ اب
میں تو شراب پیتا نہیں ہوں. ٹھیک. سلیم صاحب بھی وہ کہتے ہیں میں نے کبھی بھی شراب نہیں پی. یہ پیتے ہیں تو شاید کوئی شرابی بندہ ہی بتا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جناب جب دونوں پارٹیز کے کوئی نظام حالات ٹھیک ہوئے, روکڑی صاحب کو نشے سے صاف ہوئے, تو پھر جو ہے نا انہوں نے ایک کانفرنس کال میں سلیم صاحب کو لیا. بیچ میں ایک بندہ جو کہ سلیم صاحب کا بہت جاننے والا تھا کہ کہیں حالات بہتر ہو جائیں, تو انہوں نے کہا کہ جناب میں آپ کو اس طرح کرتا ہوں کہ میرے سے غلطی ہوئی ہے, آپ میرے سے پیسے لے لیں. ٹھیک ہے. میں آپ کو ایک ویڈیو پیغام بھی بنا کے بھیجوں گا کہ معذرت کے ساتھ میرے سے غلطی ہوئی ہے, تو میں جو ہے آپ کو پیسے بھی ریٹرن کر دیتا ہوں. بیچ میں انہوں نے ایک بہانہ بنایا طبیعت خراب ہے. ٹھیک ہے جی. اب 8 لاکھ روپیہ جو ہے انہوں نے واپس دیا. تو انہوں نے کہا کہ جناب میں نے آپ کو دیا تھا 10 لاکھ روپے اور آپ مجھے 8 لاکھ روپے دے رہے ہیں. جب اس نے کہا کہ میں نے آپ کو 10 لاکھ دیا تھا, آگے سے آصف روکڑی صاحب جو تھے, جو ان کے مینیجر کزن تھے, انہوں نے کہا کہ آپ نے تو دیے 8 لاکھ روپے. اچھا, کہیں مینیجر صاحب تو ٹاپ نہیں لگا آگے. مینیجر صاحب پھر یہ ایسا ہوتا. اب سلیم صاحب جو ہے وہ ویڈیو جو ہے نا ان کو بھی موصول ہو گئی ہے, لیکن اب وہ ایک رونا یہ رو رہے ہیں کہ جناب میں 30 سال سے کام کر رہا تھا, میرے ساتھ کو نقصان پہنچا اور میں کورٹ جا رہا ہوں. اچھا. کورٹ میں یہ بات پہنچاؤں گا کہ جناب میرے ساتھ ایسا کیوں کیا اس نے. ٹھیک ہے. مجھے اب ایک چیز سمجھ نہیں آتی کہ اس بندے نے یہ پروگرام جا کے جو کیا کہ یہ کوئی تک بنتا ہے, بس نشے میں نہیں جانا چاہیے. نشے میں نہیں جانا چاہیے, کیونکہ یہ ہمارے سنگر ہیں, لوگ ان کو فالو کرتے ہیں, لوگوں کے کافی لوگوں کے آئیڈیل بھی ہوتے ہیں. اچھا عمران صاحب آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ سر جی پہلی بات تو یہ ہے کہ جب شعیب صاحب بات کر رہے تھے تو میں تو نہیں بولا, اب ان کو کہیے گا تھوڑا صبر رکھیں گے. بالکل ٹھیک ہے جی, آپ نے بالکل بات نہیں کرنی. اچھا شعیب صاحب سے پہلے یہ کوئی بندہ پوچھے کہ جب یہ سارا معاملہ ہو رہا تھا تو یہ وہاں پہ کیا کھڑے ہو کے سارا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے؟ سر میری بات ہوئی ہے سلیم ملک سے, سر انہوں نے پہلے یہ بات بولی ہے, آپ نے بیچ میں نہیں بولی. دیکھیں نا, میں نے تو آپ کو پہلے کہہ دیا تھا کہ اس میں تھوڑا صبر رکھنا پڑتا ہے. بالکل. میں نے کیا کہا کہ شعیب صاحب سے یہ آپ نے پوچھنا ہے, تو میں تو نہیں ان سے پوچھوں گا, آپ نے پوچھنا ہے, ہوسٹ آپ ہیں, کہ جب یہ سارا معاملہ ہو رہا تھا تو کیا یہ اپنی آنکھوں سے بغور دیکھ رہے, کیونکہ جس طرح یہ تجزیہ پیش کر رہے ہیں نا, اس کا مطلب تو یہ ہے کہ یہ سب کچھ ہوتا دیکھ رہے تھے. گاڑی میں وہ جا رہا تھا تو یہ دیکھ رہے تھے, جب وہ گر رہا تھا تو یہ دیکھ رہے تھے. کہتے ہوتے ہیں آنکھ اوجل پہاڑ اوجل. بالکل ایسے, ایسے ہی ہے سر, بالکل ایسے ہی ہے. اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں دین اسلام بھی یہ کہتا ہے کہ جب تک کوئی بھی معاملہ اپنی آنکھوں سے نہ دیکھو تب تک ادھوری بات پہ یقین نہیں کرنا نہ کرو. چاہیے. میرا ایک سوال جو انہوں نے باتیں کی انہی میں سے بات کر کے اسی کا جواب آپ سے لینا چاہوں گا. ٹھیک ہے. ذیشان روکڑی جس لیول کا وہ ہے, اس نے 2 سیکٹری رکھے ہوئے. بالکل ایسا ہی ہے. بالکل ایسے. ایک کا نام ثاقب ہے, بالکل دوسرے کا نام آصف ہے. بالکل ایسے ہے. 2 سیکٹری کے ہوتے ہوئے اسے ایسی کیا تھا کہ وہ نشے میں بھی تھا اور بات بھی خود ہی کر رہا تھا. ہاں بالکل. یعنی سیکٹری کے پاس فون نہیں ہے, فون اس کے پاس ہے. ایک بات تو مجھے اس کا جواب چاہیے ہوگا, اور ان سے نہیں چاہیے, میں ان سلیم صاحب سے جواب لینا چاہتا ہوں. دوسری بات, ذیشان روکڑی جب آتا ہے بقول ان کے کہ وہ نشے میں ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اس کی حالت نظر آ رہی ہے, ہو سکتا ہے اس کو چکر آ رہے ہوں, ہو سکتا ہے اس کو کوئی فوڈ پوائزننگ ہوئی ہوئی ہے, طبیعت سیٹ نہ ہو. 100 مسئلے جیسے ابھی یہ باتوں میں آ بھی چکی ہے کہ اس کی طبیعت. اچھا میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, دیکھیں یہ کتنے شوز کرتا ہے, آج تک ایسا واقعہ پیش نہیں آیا. اب یہ کیوں آیا یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا. یہ آیا اس کے پیچھے ایک بہت بڑا ریزن ہے. یہ کوئی چھوٹی سی ریزن نہیں ہے, میں ریزن آپ کو بتاؤں گا, آپ خود مان جائیں گے. یہ بات بھی آپ کو میری سمجھ آ رہی ہے؟ بالکل آ رہی ہے. کہ اس کی صحت خراب ہو سکتی ہے اور بہت ساری معاملات ہو سکتے ہیں. اس ٹائم اس کی شہرت کا طوطی بولتا ہے. بالکل. اور اس کی وجہ کیا آپ کو پتہ ہے کہ مہینہ پہلے 2 مہینے پہلے جب یہ آئی تھنک 23 مارچ کا پروگرام تھا یا کون سا تھا, تو وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کے پروگرام میں اس نے لائیو وہاں پہ پرفارم کیا. اچھا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہی اس کی وجہ بن رہی ہے مخالف زیادہ ہونے کی. اچھا. اس کے پیچھے پورا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ اس کو کسی طریقے سے ذلیل اور خوار کیا جائے, ڈیفیم کیا جائے. اور ان کے پاس میں آئی تھنک سو کہ کوئی اور اربا نہیں مل رہا تھا, تو انہوں نے اس کو اختیار کیا. اب اچھا ایک بات بتائیں, سلیم صاحب کے بقول
کہ آنے سے پہلے میری بات ہوتی ہے جی، پہلے مجھے ذیشان روکڑی صاحب گالیاں دیتے ہیں، پھر مجھے ان کا ایک سیکٹری آصف یا جو مینیجر ہے نا، جب میں بات کر رہا تھا وہ گالیاں دیتا ہے، اور وہ نشے میں ہوتا ہے. جب مجھے ایک بات بتائی گالیاں دے دی تو پھر تو ویسے ہی بات ختم ہو جاتی ہے. جب گالیاں دے دی پھر تم ان کے پاس کیوں گئے؟ اور یہ بندہ بول رہے جی میں نے کہا چلو خیر ہے، گالیاں دے دی شراب کے نشے میں، پھر بھی میں بکنگ کرتا ہوں، پھر بھی میں بکنگ کرتا سر میری سلیم صاحب سے بات ہوئی، میں نے ان کو ویڈیو کال پہ لیا، میں نے کہا آپ کے پاس ایسے کیا پروفز ہیں؟ انہوں نے مجھے پروف بھیجے ہیں، میں آپ کو پروف دکھا سکتا ہوں. اس کے بعد یہ صاحب جو ہے نا عمران صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ان کو کیا ضرورت پڑی تھی ذیشان روکڑی سے بار بار گالیاں کھانے کے باوجود بھی بکنگ اس کی کرے. جناب جو ان کے دوست کے بیٹے کی شادی تھی وہ بار بار یہی چیز فرما رہے تھے ذیشان روکڑی کو ہی ہمیں جو ہے نا بلوانا ہے، اس وجہ سے وہ کہہ رہے تھے. میں نے یہ سوال ان سے پوچھا ہے سر. ٹھیک ہے، دوسری بات آپ ایک پارٹی کی طرف لے کر گئے، میں نہیں سمجھتا کہ پارٹی بازی یا کوئی اس نے مریم نواز سے ملاقات کی اور اس وجہ سے اس کو ڈیفیم کیا جائے. یہ میں نے ان سے آخری یہ سوال پوچھا تھا کہ آپ کو لگتا ہے اگر آپ کے پاس پروف نہ ہوئے دین آپ کے خلاف یہ کیس پڑ سکتا ہے اور آپ پوری زندگی اس کیس کو جیتتے رہیں گے. انہوں نے کہا جناب میرے پاس سب کچھ ہے، وہ نمکو، وہ شراب کی بوتلیں، سب کچھ پڑی. اچھا آپ کو پتہ یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ نمکو ان کو اس لیے دے رہے تھے، آپ کو پتہ نمکو کھانے سے اگر انسان کے اندر الکوہول ہے تو اس کی جو وہ ہوتی ہے نا زیادہ ہو جاتا ہے، اس کا اثر نشہ زیادہ ہو جاتا ہے. اگر کم کرنا ہو تو نمکو نہیں کھلائی جاتی، وہ کم کرنا ہو تو پھر انسان کو نیمبو دیتے ہیں یا اور کوئی نیمبو پانی دیا جاتا ہے یا مختلف چیزیں جو تدبیریں بنائی جاتی ہیں. ایک تو بات میں ان کی یہ کلیئر کر دوں کہ نمکو کس لیے استعمال ہوتی ہے. اب بات کرتے ہیں ذیشان روکڑی صاحب کی. ذیشان روکڑی آپ کو پتہ ہے کہ اس ٹائم پاکستان کا ون آف دا بیسٹ سنگرز میں اس کا شمار ہوتا ہے، ابھرتا جا رہا ہے، اوپر آتا جا رہا ہے. مجھے ایک بات بتائیں، اس کے ساتھ ہمیشہ 2-3 گاڑیاں ہوتی ہیں، بندے ہوتے ہیں. اگر وہ اس حالت میں ہوگا یعنی کہ نشے کی حالت میں ہوگا تو وہ بندے جو اس کے سیکٹریز ہیں، جو اس کے ساتھ ملکہ بندے، وہ اس کو اس پروگرام میں جانے دیتے؟ کبھی نہیں جانے دیتے. نشے میں ہوتا تو دیکھیں اس کے ساتھ ڈھول والا بھی ہے، اس کے ساتھ میوزیشین ہے، پورا بینڈ باجا گاڑیاں، پورا ایک سسٹم کرو ہے اس کا پورا. دیکھیں وہ کوئی عام سنگر نہیں ہے، تو عام سنگر تو نہیں ہے ظاہر. دیکھیں نا ایک ہوتا ہے نا گلی محلے کا یا کوئی صرف یہ چھوٹے لیول پہ، وہ ابھی انٹرنیشنل ٹورز کر کے آیا ہے. بالکل ایسے ہی ہے سر. میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ سلیم صاحب میں نہیں جانتا، اس سے پہلے میں نے نام سنا تھا. ابھی وہ یہ کہہ رہے، اچھا چلیں میں ایک بات مان لیتا ہوں، یہ سب کچھ ہوا. ایک بندہ کہتا ہے کہ میں ویڈیو بھی کرتا ہوں آپ سے، میں معذرت بھی چاہتا ہوں، پھر میں پیسے بھی واپس دے دیتا ہوں. ایک بندہ خود سے یہ ساری چیزیں کہہ بھی رہا ہے تو پھر بھی وہ کہہ رہے ہیں میں عدالت میں جاؤں گا. آپ کو پتہ ہے عدالت میں کیوں جایا جاتا ہے؟ ایک بندہ چاہتا ہے کہ مجھے کوئی نہیں جانتا، اب لوگ جاننا شروع ہو جائیں. وہ جی رجب والا جس طرح کیس ہوتا ہے، آپ وہ کہنا چاہ رہے ہیں. اچھا آپ کو لگتا ہے کہ ذیشان روکڑی 2 لاکھ کی خاطر اپنے آپ کو ڈیفیم ہونے دے گا؟ آپ کہہ رہے ہیں نا 2 لاکھ کا معاملہ 8 لاکھ دیے، 2 لاکھ بیچ میں سے غائب ہو گیا. بات پیسوں کی نہیں ہے. ہاں اکارڈنگ ٹو سلیم جو آرگنائزر ہیں ان کے مطابق بات پیسوں کی نہیں ہے، بات ہے میری ساتھ کی. یہی چیز میں نے ان کو بار بار غصہ بھی دلوانے کی کوشش کی کہ جناب آپ یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، کہیں سے مجھے کوئی ایسی چیز ملے. لیکن مجھے ابھی تک یہ چیز نہیں ملی. اور جب وہ کورٹ جائیں گے نیکسٹ جو ہے وہ جو بھی پروسیڈنگ ہوگی، انہوں نے مجھے کہا ہے کہ میں آپ کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں میں آپ کو یہ سینڈ کروں گا. اچھا آپ کو وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے دھمکیاں مل رہی ہیں، مجھے کچھ ہو گیا تو ذیشان روکڑی ذمہ دار ہے. یہی چیز کہہ رہے تھے بار تو بار. ذیشان روکڑی مجھے بتائیں کوئی بدمعاش ہے؟ اس کا جو مینیجر ہے اس نے یہ کہا کہ جناب آپ مجھے نہیں جانتے، ہم میاں علی دے بدماش ہیں. اس سے پہلے ان کے کتنے جھگڑے آپ نے دیکھیں؟ کوئی نہیں دیکھا. کوئی جھگڑا کوئی دیکھا آپ نے؟ نہیں دیکھا. سر جب نہیں دیکھا تو پھر دیکھیں اب یہ ایک دم بدماش بھی اس کو بنا دیا بیچارے کو، نشے بھی دھمکیاں بھی دے رہے ہیں، نشے بھی بن گیا ہے. اچھا جی اب اس کو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی پیسے بھی یہ پورے نہیں ہمیں واپس کر رہا ہے. دیکھیں سر کسی کو بھی اتنا ڈیگریڈ کر، ہمارے پاکستان میں نا میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک تو معاملہ یہ ہے کہ کوئی معاملہ اگر ہو بھی جائے تو اس کو اتنا زج کر دیا جاتا ہے نا، اتنا زج کر دیا جاتا ہے کہ الٹا وہ بندہ شرمندہ ہونے کے بجائے ڈیٹ ہو جاتا ہے. بالکل ایسے. اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ لوگوں نے لوگوں کو ٹھیک کیسے کیا. اب نشے کی بات کر لیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کتنی بڑی ہستی گزرے. بالکل. وہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ ایک بندہ نشے کی حالت میں دھت پڑا ہوا ہے. انہوں نے ساتھیوں کو کہا کہ اسے اٹھاؤ. انہوں نے اس کو اٹھایا، بیٹھا.
تو اس نے جب دیکھا ان کو تو اس نے کہا کہ کیا اللہ قادر ہے؟ انہوں نے کہا اللہ قادر ہے. انہوں نے دوبارہ سوال کیا, انہوں نے کہا کہ کیا اللہ قادر ہے؟ انہوں نے تھوڑا سا خوف کا عالم ہوا, انہوں نے کہا اللہ قادر ہے. تیسری دفعہ پھر جب کہا تو وہ ڈر گئے. انہوں نے ساتھیوں سے کہا اس کو نلاؤ دلاؤ, اس کو پاک کرو اور اسے لے جاؤ. ساتھیوں نے بعد میں پوچھا کہ ہمیں سمجھ نہیں آیا کہ کیا وجہ تھی کہ اس نے 3 دفعہ کہا اور آپ نے 3 دفعہ الگ الگ کیفیت میں جواب دیا. ان کا جب پہلی دفعہ اس نے کہا تو کیا کہتا ہے کہ اللہ قادر ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ قادر ہے مجھے معاف کر دے. دوسری دفعہ جب یہ کہا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ کیا اللہ قادر ہے کہ جہاں پہ آپ کھڑے ہیں وہاں پہ میں کھڑا ہو جاؤں؟ تو میں نے کہا اللہ قادر ہے. جب تیسری دفعہ اس نے کہا تو اللہ اس بندے کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ کیا اللہ قادر ہے کہ جہاں پہ میں پستیوں میں گرا ہوا ہوں آپ کو وہاں پہ لے آئیں؟ تو میں نے کہا اللہ قادر ہے. دیکھیں میری بات سنیں, کسی کا عیب دیکھیں تو اس کو چھپانا چاہیے. بالکل صحیح. ہمارے جو اسلاف ہیں انہوں نے ہمیں یہ سکھایا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے. میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ وہ اس طرح کا آدمی نہیں ہے, لیکن اگر اس سے کوئی ہوا ہے تو اس کی اصلاح ہونی چاہیے, اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. جو سلیم صاحب کہہ رہے ہیں میں عدالت میں جاؤں گا, میں بندے کی تذلیل کروں گا, میں یہ کروں گا, میں وہ کروں گا, میرا نہیں خیال کہ اس لیول پہ جا کے اس بات کو لے کے جانا چاہیے. میری جو اپنی رائے ہے وہ میں اپنی بتا رہا ہوں آپ کو, آگے تو بہتر یا قانون کر سکتا ہے یا وہ لوگ کر سکتے ہیں, لیکن آپ خود بتائیں کہ اس پائے کا سنگر ہو اور وہ یہ کہے جی کہ 10 لاکھ نہیں 8 لاکھ آیا تھا. دیکھیں جی, میں سلیم صاحب کو یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس پروف ہے تو آپ لازماً کورٹ میں لے کر جائیں, کیونکہ یہ ایسے لوگ ہیں جن کو ہم آئیڈیل سمجھتے ہیں, لوگ آئیڈیل سمجھتے ہیں, لوگ ان کو فالو کرتے ہیں, ان کے ایک ایک چیز کو فالو کرتے ہیں. تو پھر اگر اس طرح کے لوگ سٹیج پہ بیٹھ کر یہ کام کریں گے تو پھر بچے بھی ہوتے ہیں, باقی چیزیں بھی ہوتی ہیں, ان کی فیملیز تھی وہاں. بالکل. اچھا, آڈینس کو ہم لوگ آڈینس سے پوچھتے ہیں کہ آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے. کامنٹ سیکشن میں آپ نے اپنی رائے ضرور دینی ہے. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.